حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ذات وہ ذات ہے کہ عزیزان گرامی جن کے بارے میں میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ ابو بکر صدیق وہ ہیں کہ جن کا حق میں دنیا میں ادا نہیں کر پایا ہوں، یعنی آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ میں نے دنیا میں سب کے احسان کا بدلہ ادا کر دیا، لیکن ابو بکر صدیق کی ذات وہ ذات ہے کہ ان کے احسان کا بدلہ پروردگار عالم حشر کے میدان میں عطا کرے گا۔ یہ شان ہے حضرت ابو بکر صدیق کی۔ اور پھر میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ دنیا میں مجھے اتنا نفع کسی کے مال نے نہیں پہنچایا جتنا نفع ابو بکر صدیق کے مال نے پہنچایا ہے۔ اور عزیزان گرامی یہ حضرت ابو بکر صدیق کی ہی تو ذات ہے کہ آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے پیارے صحابی ہیں حضرت ابو بکر صدیق کے۔ عزیزان گرامی حضرت ابو بکر صدیق کی ایک ایسی نیکی ہے جو حضرت عمر کی تمام نیکیوں پر بھاری ہے۔ تو عزیزان گرامی یہ محبت یہ پیار ہی تو ہے کہ اللہ رب العزت نے اتنا اونچا مقام عطا کیا ہے۔ پھر میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ افضل البشر بعد الانبیاء بالتحقیق۔ تو یہ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ذات ہے۔ عزیزان گرامی حضرت ابو بکر صدیق خود بیان فرماتے ہیں کہ میں نے زمانہ جاہلیت میں بتوں کے سامنے اپنی پیشانی کو نہیں جھکایا۔ اور حضرت ابو بکر صدیق خود بیان فرماتے ہیں کہ اللہ رب العزت نے زمانہ جاہلیت میں مجھے اتنی عقل و شعور دی کہ میں نے کسی کے بھی سامنے اپنی پیشانی کو نہیں جھکایا۔ میں پہلے اپنی پیشانی کو جھکانے سے پہلے میں اس کے اندر غور و فکر کیا کرتا تھا، اور وہ بات میرے سمجھ میں آتی تو میں کرتا، اگر سمجھ میں نہیں آتی تو میں اس کام کو نہیں کیا کرتا تھا۔ تو یہ ذات ہے حضرت ابو بکر صدیق کی۔ عزیزان گرامی دیکھیے حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا اسلام لانے کا واقعہ۔ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ ملک شام گئے ہوئے تھے تجارت کے لیے، یعنی اپنا سامان بیچنے کے لیے ملک شام گئے تھے۔ پہلے کے لوگ تجارتیں کرتے اور دور دراز اپنا سامان لے کر کے جاتے اور اپنے سامان کو بیچ کر کے آتے۔ عزیزان گرامی حضرت ابو بکر صدیق اپنا مال تجارت لے کر کے ملک شام گئے۔ عزیزان گرامی وہاں پر حضرت ابو بکر صدیق سو رہے ہیں تو آپ نے خواب دیکھا۔ وہ کیسا خواب ہے؟ وہ خواب یہ ہے کہ آپ سو رہے ہیں تو کیا دیکھتے ہیں کہ ان کی گود میں آ کر کے ایک چاند گر پڑا۔ حضرت ابو بکر صدیق کی آنکھ کھل گئی، فوراً ایک راہب کے پاس میں گئے، جو وہاں کا راہب تھا اس کے پاس میں گئے۔ جانے کے بعد میں حضرت ابو بکر صدیق نے پوچھا کہ اے راہب بتاؤ، میں نے خواب دیکھا ہے۔ وہ خواب یہ ہے کہ جیسے ہی میں سو رہا تھا تو میری گود میں آ کر کے ایک چاند گرا ہے۔ بتائیے اس خواب کی تعبیر کیا ہے؟ بتائیے اس خواب کی تعبیر کیا ہے؟ کیا اس خواب کا مطلب اچھا ہے یا اس خواب کا مطلب اچھا نہیں ہے؟ تو عزیزان گرامی اس راہب نے حضرت ابو بکر صدیق کا خواب سنا۔ سننے کے بعد میں اس راہب نے کہا کہ اے ابو بکر، واقعی میں تمہارا خواب اگر سچا ہے تو تمہارے خواب کی تعبیر یہ ہے۔ حضرت ابو بکر صدیق سے کہا راہب نے کہ تمہارا خواب واقعی میں سچا ہے تو اس کا مطلب یہ ہے کہ ایک نبی محمد رسول اللہ دنیا میں آنے والے ہیں اور تم ان کا کلمہ پڑھ کر کے مسلمان ہونے والے ہو، اور تم جب تک رہو گے، یعنی تم کلمہ
کلمہ پڑھ کر کے مسلمان ہو جاؤ گے اور تم ان کے ساتھ میں رہو گے، پھر ان کے دنیا سے جانے کے بعد تم ان کے جانشین بنو گے۔ عزیزان گرامی، حضرت ابو بکر صدیق نے اپنے خواب کی تعبیر سنی، سننے کے بعد میں فوراً عزیزان گرامی آقا علیہ السلام کو تو پہلے ہی انہوں نے دیکھ رکھا تھا، لیکن وہ یہ چاہ رہے تھے کہ یار نبی کے بارے میں کوئی ایسی بات سن لوں کہ میرا ایمان اور زیادہ مضبوط ہو جائے، مجھے اور زیادہ یقین ہو جائے، مجھے یقین کامل ہو جائے۔ عزیزان گرامی دیکھیے، حضرت ابو بکر صدیق آئے ہیں، ملک شام سے جلدی سے آئے، اپنا سارا سامان تجارت کیا، تجارت کرنے کے بعد فوراً مکے میں آئے۔ عزیزان گرامی اپنا سارا مال تجارت کیا، اپنا سارا مال بیچا، بیچنے کے بعد میں فوراً آقا علیہ السلام کی بارگاہ میں حاضر ہوئے۔ حاضر ہونے کے بعد میں میرے عزیزوں آقا علیہ السلام کے سامنے دو زانو ہو کر کے بیٹھ گئے۔ عزیزان گرامی پھر میرے آقا علیہ السلام مسکراتے ہیں، مسکرانے کے بعد میں میرے آقا نے ارشاد فرمایا، اے ابو بکر کیا ابھی کلمہ پڑھنے کا وقت نہیں آیا ہے؟ کلمہ پڑھ کر کے مسلمان ہو جاؤ، کلمہ کیوں نہیں پڑھ لیتے؟ تو حضرت ابو بکر صدیق نے تو اس خواب کی تعبیر سن کر ہی پہلے ہی یہ دل میں ٹھان لیا تھا، اب کچھ بھی ہو جائے مجھے اس نبی کا کلمہ پڑھ کے مسلمان ہو جانا چاہیے۔ عزیزان گرامی لیکن حضرت ابو بکر صدیق یہ سوچتے ہیں، یار میں نے خواب تو دیکھ لیا لیکن اپنے ماتھے کی نگاہوں سے اس نبی کا کوئی معجزہ اور دیکھ لوں تاکہ مجھے اور زیادہ یقین ہو جائے، تاکہ مجھے اور زیادہ یقین حاصل ہو جائے، تاکہ مجھے یقین کامل ہو جائے۔ عزیزان گرامی دیکھیے، میرے آقا علیہ السلام سے کہتے ہیں کہ اے محمد واقعی میں آپ کو اللہ کا سچا رسول جانتا ہوں، واقعی میں آپ کو اللہ کا سچا نبی جانتا ہوں، میں آپ کا کلمہ پڑھنے کے لیے تیار ہوں، لیکن میں یہ چاہتا ہوں کہ اپنی ماتھے کی نگاہوں سے آپ کا کوئی معجزہ دیکھ لوں، کیونکہ جو نبی ہوتا ہے وہ معجزہ لے کر کے آتا ہے، اس لیے آپ کوئی معجزہ دکھا دیجئے تاکہ مجھے اور زیادہ یقین ہو جائے، تاکہ مجھے یقین کامل حاصل ہو جائے۔ اللہ اکبر! جیسے ہی حضرت ابو بکر صدیق نے اتنا کہا تو میرے آقا علیہ السلام مسکراتے ہیں، مسکرانے کے بعد میں ارشاد فرماتے ہیں، اے ابو بکر ملک شام میں خواب دیکھا ہے، راہب نے خواب کی تعبیر یہ بتائی ہے کہ ایک نبی ہے، اس نبی کا کلمہ پڑھ کے تم مسلمان ہونے والے ہو، اس نبی کی صحبت میں تم آنے والے ہو، اس نبی کے پاس میں تم جانے والے ہو، تو بتاؤ یہ تم نے خواب دیکھا ہے تو وہ کافی نہیں ہے کیا؟ وہ خواب دیکھا ہے تو وہ کلمہ پڑھنے کے لیے کافی نہیں ہے؟ حضرت ابو بکر صدیق نے اتنا سنا، سننے کے بعد فوراً کہتے ہیں، واقعی میں گواہی دیتا ہوں اور میں کلمہ پڑھتا ہوں، لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ۔ ارے جو اتنی دور سے میرے خواب کو دیکھ سکتا ہے اور راہب کے تعبیر بتانے کو سن سکتا ہے تو واقعی میں وہ سچا نبی ہے، واقعی میں وہ اللہ کا سچا نبی دنیا میں بن کر کے آیا ہے۔ ابو بکر صدیق نے اتنا سنا، سننے کے بعد اللہ اکبر فوراً کلمہ پڑھ لیا اور کلمہ پڑھ کے مصطفیٰ کے قدموں میں حاضر ہو گئے۔ تو عزیزان گرامی دیکھیے، اللہ رب العزت جب کسی کو توفیق دیتا ہے تو ایسے ہی دیتا ہے۔ حضرت ابو بکر صدیق نے کلمہ پڑھ لیا، کلمہ پڑھ کر کے مسلمان ہو گئے، آقا علیہ السلام کی صحبت میں آ گئے۔ عزیزان گرامی پھر آقا علیہ السلام سے اتنی محبت کی، اتنا پیار کیا، اتنی محبت اور اتنا پیار کیا کہ میرے عزیزوں، میرے آقا علیہ السلام نے پھر ارشاد فرمایا، افضل البشر بعد الانبیاء بالتحقیق